نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رمضان کا ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ جو مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تم پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اور تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں پر حرص کو دیکھتے ہیں، نیکیوں پر مقابلے کو دیکھتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ خاص رحمت نازل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عشرہ، رمضان کا پہلا عشرہ ہی رحمت والا رکھ دیا، اور صرف یہ نہیں کہ صرف پہلے عشرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، پہلے عشرے میں زیادہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور ویسے پورا رمضان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب کے، بخشش کے، مغفرت کے وعدے فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی اثر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب دیر اگر ہے تو آدمی کی اپنی طرف سے ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا تاکہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے۔ تو جب آدمی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خاص طور پر اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تم روزے دار کا بوجھ ہلکا کر دو تو تمہاری بخشش ہے، تم افطاری کروا دو تمہاری بخشش ہے، تم سحری کروا دو اس پر تمہاری بخشش ہے، تم روزہ رکھ لو تمہاری بخشش ہے، تراویح پڑھ لو تمہاری بخشش ہے۔ تو ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے بخشش کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور خطاؤں کو معاف کرنا، دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تنافس کو، یعنی تمہاری نیکیوں پر مقابلہ کرنے کو، تمہاری حرص کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس مہینے کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کریں، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جب دنیا کے اعتبار سے جب کاروبار کا سیزن آتا ہے تو ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، میں زیادہ محنت کر کے زیادہ سیزن کما لوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے،
تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکیوں پر مقابلے کو دیکھتے ہیں، تمہاری حرص اور لالچ کو دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کون فکر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے، فرمایا کہ تم اس کی طرف جلدی بڑھو، تم آگے بڑھو، کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر فرمایا کہ تم ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ چوڑی ہوتی ہے وہ لمبی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے سامنے سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ چوڑی چیز تھی، چوڑائی کے اندر جو زیادہ تھی، وہ زمین اور آسمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال ارشاد فرمایا کہ جنت کی طرف تم دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ فرمایا کہ وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی یہ بتلایا کہ جس کی چوڑائی اس قدر زیادہ ہے تو اس جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کہ جنتی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اور پھر اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے لگے تھے تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یا اللہ آپ زمین میں آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہیں گے، لہٰذا آپ انسان کو پیدا نہ کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس مہینے کے اندر جب لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تلاوت کے اندر، نوافل کے اندر، ذکر اذکار کے اندر جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج دیکھو میرے بندے کس قدر شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کس قدر شوق سے ذکر کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس مہینے کے اندر فخر کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ جھوم جھوم کر اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر برس رہی ہے، تو آدمی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے تو اس کی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر لازم کیے ہیں، روزہ اور تراویح، ان کا تو ضرور اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے نفلی کام ہیں ان کے اندر بھی کوشش کی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو نفلی کام ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ہیں، دوسرے نفلی کاموں کے اندر بھی ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کریں، اور تاکہ ہم بد نصیبی سے بھی بچ جائیں۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين